ایک بار ایک جنگل میں ایک جادوئی ندی تھی۔ جو جانور بھی اس ندی کا پانی پیتا وہ غائب ہو جایا کرتا اور وہ جنگل میں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس لیے اس جنگل کے راجا نے ایک بندر کو ذمہ داری دی کہ وہ اس ندی کی دیکھ بھال کرے اور کسی کو اس کا پانی نہ پینے دے۔ اس جنگل کا راجا ایک سفید شیر تھا جو بہت ہی طاقتور تھا۔ اس ندی کا پانی پی کر اگر کوئی جانور غائب ہو جایا کرتا تو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ سفید شیر اسے دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن وہ بندر اس ندی کے کنارے کھیل رہا تھا اور ندی کے ایک پار سے دوسرے پار جمپ لگا رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تھوڑی دیر تک اس ندی میں ہی رہا اور اتنی دیر میں اس کے منہ میں کافی سارا پانی چلا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اس ندی سے نکلا اور باہر چلا گیا، لیکن آہستہ آہستہ اس پر ندی کے پانی کا اثر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شیر کے پاس پہنچا تو شیر نے اسے دیکھا کہ وہ غائب ہو رہا ہے۔ شیر کو پتہ چل گیا کہ بندر نے ندی کا پانی پیا ہے۔ شیر نے بندر پر بہت ہی غصہ کیا، لیکن اس بندر نے شیر کو کہا کہ غلطی سے اس کے منہ میں پانی چلا گیا تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں پیا۔ لیکن شیر کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور اس نے اس کی بہت ہی بے عزتی کی اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ بندر کو اپنی اس بے عزتی کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اب میں اس شیر سے بدلہ لوں اور اس کے جنگل کا آرام اور سکون تباہ کر دوں۔ ایک دن وہ ایک بھیڑیے کو ملا اور اسے کہنے لگا، چلو دونوں مل کر اس جنگل کا سکون تباہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہاں پر چوری کرتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پیسہ کما کر دونوں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ بھیڑیے نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس نے بندر سے کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر چوری کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو بندر نے اس سے کہا، تم فکر مت کرو، میرے پاس ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ میں تمہیں اس ندی کے پاس لے جاؤں گا، تم اس ندی کا پانی پی لینا اور پھر غائب ہو جانا اور چوری کر لیا کرنا۔ اگلے ہی دن بندر نے اس بھیڑیے کو اس ندی پر بلایا اور اسے کہا، اس میں کود جاؤ اور اس کا پانی پیو، اس سے تم غائب ہو جاؤ گے۔ بھیڑیا فوراً سے اس ندی میں کود گیا اور اس کا پانی پینے لگ گیا۔ جب اس نے کافی سارا پانی پی لیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر جا رہا تھا وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگ گیا۔ جنگل میں جب بھیڑیا تھوڑی دور پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ریچھ سویا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ سونے کے انڈے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کو چرانے لگا ریچھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن وہ بھیڑیا اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ بھیڑیا بہت خوش ہو رہا تھا اور ہنستے ہنستے وہ ریچھ کے انڈے اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگ گیا۔ ریچھ نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی جانور نہیں تھا، لیکن وہ انڈے حرکت کر رہے تھے۔ ریچھ بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور پریشان ہوا کہ آخر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے انڈے کیسے چلنے لگ گئے۔ اگلے ہی دن وہ اس جنگل کے بادشاہ سفید شیر کے پاس آیا اور اسے یہ سب کچھ بتایا کہ کل رات اس کے انڈے چوری ہو گئے ہیں جو کہ سونے کے تھے، لیکن وہاں پر کوئی آیا بھی نہیں اور اس کے انڈے خود بخود ہی چل رہے تھے۔ شیر نے ریچھ سے کہا، ہو سکتا ہے رات کو تم نیند میں ہو اور وہاں پر سچ میں کوئی چور آیا ہوا ہو اور تم نے غور نہ کیا ہو اور وہ تمہارے انڈے چرا کر لے گیا ہو،
ریچھ کے بہت زیادہ کہنے پر بھی شیر نے اس کی بات پر غور نہ کیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں اس بات پر تحقیق کروں گا، اگر تمہارے انڈے ملے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اگلے ہی دن وہ بھیڑ جو انڈے چرائے تھے وہ ان کو لے کر اس بندر کے پاس آن پہنچا۔ بندر نے جب وہ سونے کے انڈے دیکھے تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور اس نے بھیڑیے کو شاباشی دی۔ بھیڑیے نے اسے کہا کہ جیسے ہم نے کہا تھا، ان میں سے آدھے تم رکھ لو اور آدھے میں رکھ لیتا ہوں۔ دونوں نے وہ انڈے آدھے آدھے تقسیم کر لیے اور بھیڑیا اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلا گیا اور بندر سے کہنے لگ گیا کہ اگر دوبارہ پھر یہی کام کرنا ہوا تو وہ اسے ضرور یاد کرے۔ ایک بار اس جنگل میں ایک سنہری رنگ کا شیر آ گیا جو کہ بہت ہی زیادہ لالچی تھا اور اس سے ایک جنگل پر راج کرنا تھا، لیکن وہ اس جنگل کے راجا کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ وہ ادھر ادھر مایوسی میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بھیڑیا نظر آیا۔ بھیڑیے نے اس سنہری شیر سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے مایوس کیوں لگ رہے ہو؟ سنہری شیر نے سوچا کہ یہ بھیڑیا کافی زیادہ بے وقوف لگ رہا ہے، تو سنہری شیر نے اس بھیڑیے کو ایک جھوٹی کہانی سنائی اور اسے کہا کہ اس کا ایک جنگل تھا جہاں پر کہ ایک جادوئی شیر نے آ کر حملہ کر دیا ہے اور اسے مار کر وہاں سے بھگا دیا ہے۔ سنہری شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ وہ اپنے جنگل کے جانوروں کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ شیر اس کے جنگل کے جانوروں پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے سنہری شیر سے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ سنہری شیر کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بھیڑیا اس سنہری شیر کو اس جادوئی ندی پر لے جاتا ہے اور اسے اس بندر سے ملواتا ہے اور بندر سے کہتا ہے کہ یہ شیر بہت ہی مجبور ہے، اس کے جنگل پر ایک جادوئی شیر نے حملہ کر دیا ہے، اگر ہم اس کی مدد کریں تو یہ اس ندی کا پانی پی لے اور اس جادوئی شیر کو مار کر وہاں سے بھگا دے اور اپنا جنگل دوبارہ حاصل کر لے۔ لیکن بندر اسے کہتا ہے کہ شیر اسے مار دے گا، یہ ندی سفید شیر کی ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا۔ بھیڑیا بندر کو منانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن بندر نہیں مانتا، تو وہ اس شیر کو لے کر بڑی مایوسی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شیر جب بھیڑیے کے گھر پہنچتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو اس ندی کا پانی پینے میں مدد کرے گا تو وہ جتنا چاہے گا وہ اس کو سونا دے گا۔ بھیڑیا جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت بڑا لالچی ہوتا ہے، تو سنہری شیر اسے یہ لالچ کی بات بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم میرا کام کر دو تو مجھے بتا دینا۔ بھیڑیا اب سوچنے لگ گیا کہ بندر اس شیر کو پانی پلانے کے لیے نہیں مان رہا، آخر اب وہ اس بندر کو کیسے منائے؟ جب اس سے کوئی بھی ترکیب نہیں سوچتی تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس بندر کو مار دیا جائے اور پھر آرام سکون سے یہ شیر وہ پانی پی لے گا اور اس سے اس کا جنگل مل جائے گا اور وہ اس کے بدلے میں اسے پیسے دے دے گا۔ ایسے ہی کچھ دنوں بعد وہ بھیڑیا اس بندر کے لیے تھوڑے سے پھل لے جاتا ہے، لیکن اس بندر کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان پھلوں کے اندر اس بھیڑیے نے زہر ملایا ہوا ہے۔ وہ جا کر یہ پھل ان بندر کو دیتا ہے۔ بندر اسے کہتا ہے کہ آج کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تھوڑے سے پھل توڑے تھے تو اس نے سوچا کہ وہ تمہارے لیے بھی لے جائے۔ بندر بڑی خوشی کے ساتھ وہ پھل کھانے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پھل کھاتے ہی وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور دوبارہ کبھی نہیں اٹھتا اور مر جاتا ہے۔ پھر وہ بھیڑیا بھاگتا ہوا اس سنہری شیر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس کا کام کر دیا ہے،
اب وہ بندر زندہ نہیں رہا، اب وہ آرام سے جا کر اس ندی کا پانی پی سکتا ہے۔ سنہری شیر جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، لیکن بھیڑیا اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس وہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہے، کیونکہ اس کے بعد سفید شیر وہاں پر کسی اور جانور کی ڈیوٹی لگا دے گا۔ جب سنہری شیر یہ بات سنتا ہے تو وہ اسی وقت وہاں سے بھاگتا ہوا اس ندی پر جا پہنچتا ہے اور اس میں فوراً سے کود جاتا ہے۔ وہاں پر وہ کافی دیر بیٹھا رہتا ہے اور بڑے مزے سے پانی پیتا ہے۔ جب وہ پانی پی کر اچھی طرح اس کا پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ وہاں سے باہر نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ اس ندی کا پانی پیتے ہی اس سنہری شیر پر بھی جادوئی اثر ہونے لگ جاتا ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں غائب ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پاس والے جنگل میں بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک لال شیر ہوتا ہے، وہ اس پر جا کر حملہ کرتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لال شیر ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن اسے کوئی مار رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ لال شیر اپنے دوست کے جنگل میں آ جاتا ہے اور سفید شیر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سفید شیر جب لال شیر کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے، کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تو لال شیر اسے بتاتا ہے کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے کوئی مار بھی رہا تھا لیکن وہاں پر کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ تو سفید شیر بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، تم فکر مت کرو، میں تمہارے جنگل میں جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ اور سفید شیر اسی وقت وہاں سے بھاگتا ہوا اس کے جنگل میں جا پہنچتا ہے۔ سفید شیر جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سنہری شیر کھڑا ہوا تھا جو کہ غائب ہو رہا تھا اور دوبارہ واپس آ رہا تھا۔ سفید شیر کو پتہ چل گیا کہ اس نے ندی کا پانی پیا ہوا ہے۔ اس نے سنہری شیر سے پوچھا کہ تم نے ندی کا پانی کیسے پیا؟ تو سنہری شیر بہت ہی حیران ہوا کہ آخر اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے ندی کا پانی پیا ہوا ہے اور میں تو غائب ہوں، یہ مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو سفید شیر نے کہا، وہ ندی میری ہے، اس لیے تم چاہے غائب بھی ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی سفید شیر نے اس سنہری شیر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ آخر کار سفید شیر نے اس سنہری شیر کو ایک زوردار پنجہ مارا اور سنہری شیر پاس ایک کھائی میں جا گرا اور مر گیا۔ پھر وہ سفید شیر اس ندی میں بہت سارے پتھر پھینک دیتا ہے جس سے کہ اس ندی کا پانی ختم ہو جاتا ہے تاکہ کوئی بھی جانور اس کا پانی پی کر کوئی غلط کام نہ کر سکے۔